اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجل التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوسیین امیر المؤمنین وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الروح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ عظیم درسگاہ اور عظیم علمی مرکز یہ یاد ہے بڑی بڑی ہستیوں کی، وہ جس نے اس کی بنیاد رکھی میاں سلطان علی نگیانہ مرحوم، اور اس کے بعد باقر ہندی جیسی شخصیات اور قبلہ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب اور ہمارے استاد محترم سید خادم حسین شیرازی مرحوم۔ آپ سب سے گزارش ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منهم المخصوصین والمخصوصات بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو علمی مراکز ہیں ان کے جو اثرات ہیں جو برکات ہیں وہ معصومین کے فرامین کی روشنی میں ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے ان علمی مراکز کی اور مدارس کی، آپ کے مذہب کو کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ علماء کے لیے جو معصوم نے ارشاد فرمایا مرابطون و افاری کہو کہ یہ محافظ ہیں ان سرحدوں کے کہ جن کے اس طرف شیطان اور شیطان کے لشکر ہیں۔ علماء حفاظت کرتے ہیں ان سرحدوں کی۔ پوچھا گیا جہاد کے بارے میں، سوال کیا گیا معصوم سے آ کر کہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، شوق ہے جہاد کا۔ اس مرحلے میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ من انتصب لذالک من شیعتنا فہو افضل من المجاہدین للروم والخزر والدیلم الف مرتن۔ جو جہاد ہے وہاں پہ محاذ جنگ پہ کفار کے مقابل میں
اس کے بدلے میں اگر کوئی شخص ہمارے مذہب، ہمارے عقیدہ کے دفاع کے لیے شیعہ میں سے اپنے آپ کو قائم کرتا ہے تو وہ ان مجاہدین سے جو کافروں سے لڑ رہے ہیں، جو مشرکوں سے لڑ رہے ہیں، 1,00,000 درجہ زیادہ افضل ہے جو اس جہاد کو انجام دیتا ہے۔ یہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ ہماری ذمہ داری ہے ان نعمتوں کو پہچانیں جو خداوند عظیم نے عطا کی ہیں ہمیں۔ بہت سی نعمتیں ہیں جو ہمیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ نعمتوں سے غفلت تو یقیناً ہم کرتے ہیں۔ خدا نے اس جسم میں 14,000 نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں۔ ہر نعمت کو جب یاد کریں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس شکر کے لیے کم سے کم جملہ جو کہہ سکتے ہیں، شکراً للہ تعالی، خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے۔ اس نعمت کی قدر و قیمت اسے ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں جو یہ ظاہری نعمتیں ہیں، یہ آنکھیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، کان ہیں سنتے ہیں، زبان ہے بولتے ہیں۔ ان نعمتوں کا اندازہ ان سے پوچھیں جن کے پاس آنکھ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، کان نہیں ہے، کتنی بڑی محرومیت اسے ہے اس نعمت نہ ہونے کی وجہ سے۔ لہذا قدر و قیمت تو اسے معلوم ہے جسے یہ نعمت عطا ہوئی ہے، اور جو محروم ہو گیا ہے اس سے پوچھیں کہ یہ نعمت نہ ہونے کے نتیجے میں کتنی بڑی محرومیت ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ لہذا جب بھی اس استعمال کرتے ہیں ان نعمتوں کو، خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ خدایا سب کچھ تیری طرف سے ہے، تو نے نعمتیں دی ہیں، تو نے زندگی دی ہے، تو نے عقل دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، نبی بھیجے ہیں، امام بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں۔ خدا بندہ میری کوتاہی ہے، میرا قصور ہے، میں پھر بھی تیری نافرمانی کرتا ہوں۔ یہ احساس جب آپ کے اندر پیدا ہو نا، خدا معاف کر دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ آپ جب میرے سامنے آتے ہیں تو مجھ سے مانگیں اور مجھ سے گفتگو کریں، اپنی کوتاہی، اپنے گناہ کو میرے سامنے پیش کریں، میں خوش ہوتا ہوں۔ عجیب بات حضرت عیسیٰ سے خدا نے ارشاد فرمائی، کہا عیسیٰ مجھے یاد رکھنا، یا عیسیٰ اذکرنی، عیسیٰ مجھے یاد رکھنا۔ ایک مرتبہ کہا کہ اذکرنی فی جمع، ایک عیسیٰ اپنے اجتماع میں مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا فی جمع اعلی من جمع، ایک اجتماع میں جو تمہارے اجتماع سے بہت بلند ہوگا۔ تم مجھے یہاں یاد کرو گے، میں تمہیں وہاں فرشتوں میں یاد کروں گا۔ اذکرنی فی خلوتک، عیسیٰ مجھے اپنی خلوتوں میں یاد رکھنا۔ اور عیسیٰ والم ان سروری ان تبسبس الیہ، عیسیٰ یہ بات جان لو کہ میری خوشی اس میں ہے کہ میری خوش آمد کیا کرو، میں خوش ہوتا ہوں۔ عیسیٰ جب میرے سامنے بیٹھتے ہو نا تو میری خوش آمد کرو۔ آپ اگر کسی سے کچھ مانگنے جاتے ہیں، آپ کو بہت سے جملے ہیں جو آ جاتے ہیں زبان پر کہنے کے لیے، آپ بہت سخی ہیں، کبھی خالی نہیں لوٹایا۔ لوگ اکثر آتے ہیں، لوگ آپ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ ساری باتیں جب آپ کسی سے کہتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ مجھ سے اسی طرح کی باتیں کیا کرے، میں خوش ہوتا ہوں، چونکہ وہ حقیقی نعمتیں دینے والا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ آ کر کے اسی طرح کی گفتگو کیا کرو، میں خوش ہوتا ہوں۔ اب اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہر نعمت کی نعمت ہونا تب ممکن ہے جب اس راستے میں استعمال ہو جس میں خدا چاہتا ہے۔ یا علی یا علی، یہ آنکھ نعمت ہیں، تب تک نعمت ہیں جب تک یہ ادھر استعمال ہو جہاں خدا کہتا ہے۔ آنکھ سے وہ دیکھیں جس پہ خدا راضی ہے۔ جب بھی اس آنکھ کے ذریعے سے وہ دیکھیں گے جس پہ خدا راضی نہیں ہے، یہ آنکھ نعمت نہیں ہے آپ کے لیے، یہ مصیبت ہے، یہ عذاب ہے۔ کان سے وہ آواز سنیں جس پہ خدا راضی ہے۔ جب تک وہ آوازیں نہیں سنیں گے، یہ کان نعمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ زبان سے وہ بولیں جس سے خدا راضی ہو۔ اگر کچھ ایسا بولیں گے جس پہ خدا راضی نہیں ہے تو یہ عذاب ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خدا نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کو نعمت رہنے دینا ہمارے اختیار میں ہے۔
ہم چاہیں اپنے لیے اسے نعمت بنا لیں اور چاہیں اسے اپنے لیے عذاب بنا لیں. یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ہم اس نعمت کو نعمت رہنے دیں. اس کی رضا کو دیکھیں. میں دیکھنے سے پہلے کم از کم اتنا تو سوچوں کہ خدا کس بات پہ خوش ہوتا ہے. میں کچھ بولنے سے پہلے اتنا تو سوچوں کہ میرے اس بولنے پہ خدا راضی ہے یا راضی نہیں ہے. کچھ سننے سے پہلے اتنا تو سوچوں کہ خدا پسند کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا ہے. یہ نعمتیں تب نعمت ہیں جب ان میں دین شامل ہو. یہ آنکھ نعمت ہے جب اس کے ساتھ دین ہوگا. یہ زبان نعمت ہے جب اس کے ساتھ دین ہوگا. یہ کان نعمت ہے جب اس کے ساتھ دین ہوگا. ورنہ یہ نعمت نہیں ہے, یہ عذاب ہے. ہر نعمت بنتی ہے دین کے صدقے میں, اور دین نعمت بنتا ہے ولایت علی کے صدقے میں. یا علی یا علی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی یا علی. دین نعمت ہے. دین کی وجہ سے ہر نعمت بن جاتی ہے. لیکن دین کب نعمت بنتا ہے؟ جس وقت اس میں ولایت علی شامل ہوتی ہے. خدا نے ارشاد فرمایا نا کہ جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا, خدا نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. آج ہی نعمت مکمل ہوئی ہے. یا علی یا علی. شریعتیں پیغمبر لے کر کے آئے, نبی آئے, وسیع آئے. کس لیے؟ پاک پیغمبر کے لیے لوگوں کو تیار کرتے رہے. نبی آئیں گے, قرآن لائیں گے, اسلام لائیں گے. سارے نبی اپنا دین لے کر کے آئے, شریعتیں لے کر کے آئے. لیکن یہ سب تیاری کی خاطر تھی, تاکہ لوگ تیار ہو جائیں. کس کی خاطر؟ نبی آخر الزمان کی خاطر. پیغمبر آ سکیں, امت اس قابل ہو کہ پیغمبر ان میں آ سکے. امت اس قابل ہو سکے کہ یہ قرآن ان کو دیا جا سکے. چونکہ ساری کتابیں الہی دی ہیں تو مقدمہ ہے قرآن کے لیے. چونکہ قرآن کو کہا ہے مصدقا لما بین یدیہ ومہیمنا علیہ, اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان پر غلبہ بھی رکھتا ہے. قرآن کریم کہا کہ یہ قرآن کریم ہم نے بھیجنے کی خاطر پہلے ساری آسمانی کتابیں نازل کی. مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم. انبیاء بھیجے ہیں, مقصد کیا تھا؟ پیغمبر اکرم. شریعتیں بھیجی ہیں, مقصد کیا تھا؟ اسلام. صرف اور صرف اس کی خاطر انسانیت کو تیار کرنے کے لیے نبی بھیجتا رہا خدا. جب انسانیت تیار ہو گئی تو وہ آخری اسلام اور دین, آخری نبی اور آخری کتاب خدا نے بھیج دیا. اس کا مطلب ہے کہ سارے کمالات جو خدا انسانیت کو دینا چاہتا تھا وہ سارے کے سارے تب ملتے ہیں جب پیغمبر آتے ہیں, شریعت آتی ہے, اسلام آتا ہے, قرآن آتا ہے. سارے کے سارے کمالات تب ملتے ہیں. پیغمبر بھی آ جاتے ہیں, 23 سال گزر جاتے ہیں, تب تک نہ اسلام مکمل ہوتا ہے, نہ شریعت کا کام قبول خدا ہوتا ہے, نہ قرآن کا فائدہ ہوتا ہے, جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہو جاتا. یا علی یا علی. یہی شریعت اسلام تھی جو پیغمبر لائے. لیکن خدا کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آپ نے اگر یہ ولایت نہ پہنچائی, آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا ہے. اس لیے کہ یہ رسالت بار بار تب ہو سکتی ہے جب اس میں ولایت علی آ جائے. رسالت کا فائدہ دنیا کو تب پہنچ سکتا ہے جب اس میں ولایت آئے گی. اس کا مطلب ہے سابق ساری رسالتیں اگر ناقص رہی ہیں تو اس لیے کہ وہاں پہ اعلان ولایت علی نہیں ہوا تھا, ادھر اعلان ولی ہوا, علی ہوا, تو تب یہ رسالت مکمل رسالت بن جاتی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی یا علی. اور علی کا ہونا پیغمبر کے بعد بہت ضروری تھا.
اس لیے کہ پاک پیغمبر کے بعد پیغمبر جیسا ہونا ضروری تھا. تبھی شریعت، چونکہ ابھی پوری شریعت بیان نہیں ہوئی تھی، پورا قرآن بھی بیان نہیں ہوا تھا، نازل ہو گیا تھا، بیان نہیں ہوا تھا، اس کو معصوم بیان کی ضرورت تھی قرآن کریم کو. لہذا بعد از پیغمبر کوئی ہونا چاہیے جو پیغمبر جیسا ہو. فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی تو مجھ سے ایسی ہی نسبت رکھتا ہے جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ رکھتا ہے. میرے بعد نبی نہیں ہے، علی آپ نبی نہیں ہیں، لیکن میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. علی، یہ بڑی خوبصورت بات مولا علی نے خود ارشاد فرمائی ہے. خطبہ قاسم 192 خطبہ نہج البلاغہ کا ضرور پڑھیا کریں، کوشش کیا کریں، اس خطبے کو پڑھیں. اس میں حضرت نے بہت سی باتیں کہی ہیں، نبوت کے حوالے سے، کعبہ کے حوالے سے، اپنے حوالے سے بہت سی باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں. پہلی وحی جب پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی، اس پورے واقعہ کو مولا علی نے بیان کیا ہے خطبہ قاسیہ میں، اور آپ نے سنا ہوگا، باقیوں نے بھی بیان کیا ہے کہ نبی پاک پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی تھی. کہا گیا کہ پاک پیغمبر تشریف فرما تھے، جب جبرائیل آئے تو کہا اقرا پڑھو. پاک پیغمبر نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. انہوں نے پھر کہا پڑھو، فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے پھر کہا پڑھو، فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ کوئی جبرائیل پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ یہ لفظ جبرائیل کا لفظ ہے، یہ آیت ہے قرآن کی. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ اقرا آیت ہے قرآن کی، اسی کا حصہ ہے. اس کا کام پہنچانا تھا، اس کا کام پڑھانا نہیں تھا پاک پیغمبر کو. ایک یہ تصور ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوا ہے، لیکن وہ جو شاہد تھا نا پاک پیغمبر کے ساتھ تھا پہلی وحی جب نازل ہو رہی تھی، وہ بیان کرتے ہیں. علی کہتے ہیں کنت اراہ ولا یراہ غیری، میں پیغمبر کو دیکھ رہا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا پیغمبر کو. میں وہاں موجود تھا جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا اور میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. لفظ سنیں، کنت ارا نور الرواحی والرسالہ وشممت الریح النبوہ وسمعت رنت الشیطان، میں نور وحی اور رسالت کو اترتا ہوا دیکھ رہا تھا، میں خوشبو نبوت کو سونگھ رہا تھا، میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا. میں نے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چیخ رہا ہے. فرمایا یہ اس لیے چیخ رہا ہے کہ یہ آج سے اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے. میری نبوت آ گئی، یہ شیطان اپنی عبادتوں سے مایوس ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے مایوسیاں دو ہوئی ہیں لوگوں کو. ایک ہوئی شیطان کو جب نبوت پیغمبر کا اعلان ہوتا ہے، دوسری مایوسی ہوئی کفار کو جب ولایت علی کا اعلان ہوا ہے. یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، یا علی یا علی. وہاں کہا یہ انہو یائس من عبادت ہے، یہ اس لیے چیخے مار رہا ہے کہ یہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. میری رسالت آ گئی، اس کی عبادت نہیں ہو سکے. خدا قرآن میں فرماتا ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، اور آج کافر مایوس ہو گئے اس لیے کہ ولایت علی اس دین میں شامل ہو گئی. پہلے وہ جو دین کہلاتا تھا اب دینکم بن گیا. لوگوں تمہارا دین بنتا تب ہے دین جب ولایت علی شامل ہوتی ہے دین خدا. 2 مرتبہ خدا نے کہا ہے دینکم، اس آیت میں 2 مرتبہ فرمایا دینکم، یہ تمہارا دین بن گیا ہے، چونکہ اس میں ولایت شامل ہو گئی. جب تک ولایت شامل نہیں تھی یہ تمہاری طرح نسبت نہیں پیدا کر سکا. الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، یہ کافر مایوس ہو گئے ہیں، اب تم ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اس لیے کہ میں نے بندوبست کر دیا ہے. اب کافروں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے. اس لیے ولایت ضروری ہے کہ یہ دین زیر سایہ ولایت قیامت تک کے لیے باقی رہ سکتا ہے. خدا نے کیوں قرآن میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون،
اور وہ ہستی جو صاحب ایمان ہے، نماز کو مسلسل قائم کرتی ہے، زکوٰۃ کو مسلسل ادا کرتی ہے رکوع کی حالت میں، تمہارا ولی ہے۔ انما کے ساتھ استعمال ہوا ہے، انما کو آپ بہتر جانتے ہیں چونکہ دوسری جگہوں پہ بھی انما آیا ہے۔ انما اللہ الہ واحد، صرف اور صرف معبود خداوند عظیم ہے، کوئی اور معبود نہیں۔ اپنی وحدانیت کو انما کے ذریعے سے بیان کیا ہے، صرف اور صرف معبود خدا ہے، اس کائنات میں کسی کو حق عبادت نہیں ہے غیر خدا کے لیے، چونکہ لائق عبادت صرف خداوند عظیم ہے۔ عبادت اس کی جاتی ہے جو مالک ہو، جو حاکم ہو، جو قادر ہو، جو سب کچھ دے سکے اور خود کسی کا محتاج نہ ہو، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے تو آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا لائق عبادت صرف تو ہے، تیرے علاوہ کسی اور کو عبادت سزاوار نہیں ہے۔ کسی لحاظ سے ذرہ برابر عبادت کا اتنا سا نقطہ بھی اگر غیر خدا کے لیے کرے گے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتے ہیں۔ سجدہ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، قوم میں ہم اکٹھے ہی تھے۔ جناب نقوی صاحب خداوند عظیم ان کو حفظ و سلامتی عطا فرمائے، اور ان سید سلمان نقوی صاحب ان کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انما کے ساتھ اپنی عبادت کو بیان کیا، معبود صرف اور صرف خداوند عظیم ہے۔ طہارت اہل بیت کو انما کے ساتھ بیان کیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا کا ارادہ آپ اہل بیت کے بارے میں، صرف اور صرف آپ اہل بیت پیغمبر کے بارے میں خدا کا یہ ارادہ ہے کہ وہ آپ سے رجس کو دور رکھے، یہ اس کا درست ترجمہ ہے۔ صرف اور صرف آپ آل محمد کے بارے میں ہمارا یہ ارادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے آل پیغمبر کے علاوہ کسی کے بارے میں ایسا ارادہ نہیں کیا کہ رجس کو اس سے دور قرار دیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ آل محمد کو رجس سے دور کر دیا، بلکہ فرمایا رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہوا ہے خداوند عظیم نے، اور ہر طرح کا کمال خدا نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تاکید نہیں ہے اسی کی، یہ الگ مطلب ہے۔ ہر طرح کا کمال ہم نے آل محمد کو عطا کیا ہے، یہ بھی انما کے ذریعے سے بیان ہوا، اور یہاں پر ولایت کو بھی بیان کیا ہے تو انما کے ذریعے سے بیان کیا، انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہستی جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی ہے۔ ترجمے میں آپ نے غور کیا، خدا نے انما کے ساتھ بیان کیا جس کے معنی ہے صرف اور صرف۔ ولیکم، سب سے اہم نکتہ جو اس آیت میں غور کرنے کے قابل ہے اور سمجھنے کے قابل ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ قرآن ہے کتاب ہدایت، خدا نے اسے ہماری ہدایت کے لیے بیان کیا ہے، اور بہت کھول کے ہدایت کو خدا نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ذرہ برابر ابہام قرآن میں ہدایت کے حوالے سے نہیں پایا جاتا، تفصیلات نہیں ہے قرآن کریم میں، لیکن ہدایت کے حوالے سے ذرہ برابر ابہام قرآن میں نہیں پایا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پہ خدا نے اس ہدایت کو بیان کیا ہے کہ آپ کے لیے میں نے نظام ہدایت کیا بنایا ہے، آپ کی ہدایت کا بندوبست میں نے کیا کیا ہے، وہ قرآن میں خدا نے بیان کر دیا ہے۔ یہاں پہ خدا نے ایک لفظ ذکر کیا ہے ولیکم، یہ علماء کی مجلس ہے، علماء تشریف فرما ہے۔ یہاں پہ خدا نے یہ نہیں فرمایا انما اولیاؤکم، تمہارے ولی یہ تین ہستیاں ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ مفرد کے صیغے کے ساتھ فرمایا انما ولیکم، تمہارا ولی۔ ولی آتا ہے ایک کے لیے، اولیاء آتا ہے جمع کے لیے۔ خدا جمع کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے، خدا ولیکم مفرد کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جہاں پہ باطل ولیوں کو ذکر کرتا ہے وہاں پہ اولیاء کہتا ہے اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی ہیں طاغوت، ان کی ولایت میں وحدت نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن جب ولی حق کا تذکرہ کرتا ہو وہاں پہ ولیکم کہتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کی ولایت اور رسول کی ولایت زیر سایہ ہے ولایت خدا بند عظیم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ جب ولی اس نے بنایا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ایسے افراد کو بنائے جو یہاں آ کر کے ہدایت حاصل نہ کریں، انہیں ہادی بنا کر کے اس کائنات میں بھیجے۔ جب خدا ولی بناتا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے، یوں نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کر کے کمال حاصل کر لیا، بہت بڑا شخص بن گیا، نہیں، اس کو وہ کافی نہیں سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے، جو محتاج ہدایت ہے نا وہ اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ امام اسے ماننا چاہیے جو خود محتاج ہدایت نہ ہو، اسے بنا کر کے بھیجا گیا ہو۔ اور اس ولایت میں ایک اور خصوصیت بھی پائی جاتی ہے، جب تک یہ نہ ہو توحید بھی قبول نہیں ہے اور کوئی عبادت بھی آپ سے قبول نہیں ہوگی۔ جب تک ولایت نہیں ہوگی توحید بھی قبول نہیں ہوگی اور کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ توحید بھی موقوف ہے ولایت کے اوپر، جب تک ولایت کو نہیں مانیں گے خدا کچھ بھی قبول نہیں کرے گا، کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے معصوم نے ارشاد فرمایا اذا عرفتم فاعملوا ما شئتم، جب آپ میں معرفت ولایت پائی جائے نا پھر جو عمل مرضی ہے کرو، چاہے چھوٹا عمل کرو تب بھی قبول ہے، بڑا عمل کرو تب بھی قبول ہے، یعنی بغیر ولایت کے بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہیں ہے بارگاہ خدا۔ بغیر ولایت کے کسی عمل کی ذرہ برابر قدر و قیمت نہیں ہوگی اگر ولایت۔ یہی وجہ کہ معصوم سے جب پوچھا گیا کہ توحید کیا ہے، ایک جو آیت ہے سورہ روم کی 30 نمبر آیت ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ یہ سورہ روم میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو مستقیم کر لو اپنی فطرت کے اوپر جس فطرت پہ خدا نے تمہیں خلق کیا گیا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کون سی فطرت ہے، فرمایا التوحید، یہ جس فطرت پہ خدا نے خلق کیا ہے یہ توحید ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، الہ ہونا التوحید، یہ تینوں کلمے ملتے ہیں تو توحید مکمل ہوتی ہے، یعنی ولایت نہ ہو تو توحید بھی قبول نہیں ہوتی ہے بارگاہ خدا۔ یا علی یا علی، لہذا ہماری ذمہ داری ہے معرفت ولایت حاصل کرنا۔ اور جن ہستیوں کو خداوند عظیم نے ہمارا ولی بنایا ہے نا ان کو خاص پاک پیغمبر نے بھی خاص طور پر بیان کیا ہے، بہت خصوصیات ہیں فرامین میں جو خدا نے ارشاد فرمائے ہیں اور جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مختلف انداز میں مولا علی کے حوالے سے لوگوں کو متوجہ کرتے رہے۔ سلمان کو ایک دن اصحاب نے کہا کہ سلمان پوچھے پیغمبر سے لکل نبی وصی فمن وصی، نبی سے پوچھے، یہ موجم کبیر طبرانی میں روایت ہے، نبی سے پوچھے سلمان کہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، آپ کا وصی کون ہے، آپ کا جانشین کون ہے؟ وصی کسے کہتے ہیں؟ وصی اسے کہتے ہیں جو کسی شخص کے بعد اس کے تمام ان پروگراموں کو جاری رکھ سکے جنہیں وہ انجام دیا کرتا تھا، اسے وصی کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اس اسلام قرآن یہ ساری ہدایات جاری رکھے ہوئے ہیں، کوئی ہونا چاہیے جو آپ کے بعد آپ کی جگہ پر بیٹھ کر کے ان پروگراموں کو جاری رکھ سکے، تو من وصیو، آپ کا وصی کون ہے؟ پاک پیغمبر خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا، تشریف لے گئے۔ بعد میں دوبارہ جب آتے ہیں تو سلمان کو آواز دی، سلمان کہتے ہیں فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، میں دوڑ کر گیا حضرت کی خدمت میں نے کہا جی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ سلمان تم نے مجھ سے سوال کیا تھا من وصیو، میرا وصی کون ہے، تم مجھے جواب دو کہ من کانا وصی موسیٰ، موسیٰ کا وصی کون تھا؟ سلمان عالم تھا، سلمان 350 سال عمر مبارک، عالم تمام مذاہب کا، تمام کتب الہی کا عالم تھا۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ بحر و علم ہے، یہ علم کا سمندر ہے جس کی تہ کوئی نہیں ہے۔ سلمان اس طرح سے
سلمان تم مجھے بتاؤ، موسیٰ کا وصی، عرض کیا یوشع بن نون، یا رسول اللہ یوشع موسیٰ کے وصی تھے۔ پاک پیغمبر نے پوچھا لیما، وجہ کیا ہے، کیوں یوشع، باقی کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، یا رسول اللہ یہ امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے موسیٰ کے بعد، اس لیے یہ موسیٰ کے وصی بنے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تو سنو، جب تمہیں قانون پتہ چل گیا کہ نبی کے بعد وصی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ امت میں علم رکھنے والا ہو، ان وصیی و خلیفتی و خیر من اترک بعدی و قاضی دیونی و منجز عداتی علی بن ابی طالب، نہ صرف میرا وصی، میرا خلیفہ، میرا سب سے بہتر اور میرے قرضوں کو ادا کرنے والا، میرے وعدوں کو پورا کرنے والا علی بن ابی طالب ہے میرے۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ چھوٹی سی بات کہ کیسے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ علی ہے میرے بعد سب سے بہتر ہے، خیر من میرے وعدوں کو پورا کرنے والا، میرے قرضوں کو ادا کرنے والا علی ہے۔ پاک پیغمبر کے وعدوں کو پورا کرنے میں ایک سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ عموماً گواہ نہیں ہوتے تھے۔ پاک پیغمبر نے کسی سے کیا وعدہ کیا ہے، کوئی گواہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ خالص علم کے ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے کہ پاک پیغمبر نے کسی سے کیا وعدہ کیا ہے۔ ایک اور بڑی مشکل تھی جو حضرت ابوبکر کو پیش آئی۔ حضرت ابوبکر تشریف فرما تھے ممبر پہ، جب خراج آتا ہے بحرین سے، کھجوریں آ گئیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ جس سے پیغمبر نے وعدہ کیا ہو وہ کھڑا ہو، میں پیغمبر کے وعدوں کو پورا کروں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ ان رسول اللہ قد وعدنی ان یؤتینی ثلاثہ سیات، پاک پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے 3 مشت بھر کھجوریں عطا کریں گے۔ جس وقت یہ کھجوریں آ جائیں گی، پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 مشت بھر کھجوریں عطا کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تم درست کہہ رہے ہو، چونکہ صحابی ہو، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پیغمبر نے وعدہ کیا تھا، لیکن جانتے ہو ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ پیغمبر نے وعدہ کیا تھا اپنی 3 مشت بھر کھجوریں عطا کرنے کا، ہمیں نہیں پتا ہے کہ پیغمبر کی مشت میں کتنی کھجوریں آنی تھی جو تمہیں عطا کی جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ ہمیں نہیں پتا پاک پیغمبر کی مشت میں کتنی کھجوریں آئیں گی کہ ہم تمہیں عطا کر سکیں۔ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا علی کو بولا۔ علی آئے، کہا یا علی، رسول خدا نے اس شخص سے وعدہ کیا ہے کہ اسے 3 مشت بھر کھجوریں عطا کریں گے، آپ ذرا 3 مشتیں بھرے نہ اسے عطا کر دیں۔ اس کا مطلب ہے سب کو پتا تھا کہ اگر پیغمبر کی ذات کا ترجمان اس کائنات میں کوئی موجود ہے تو علی ابن ابی طالب۔ یا علی یا علی۔ یہ دشمنوں نے بیان کیا ہے کہ علی کی جو جسم کی ساخت تھی نا ظاہری طور پر، یہ فرق کرتی تھی، ایسا نہیں ہے۔ علی کا پورا جسم بھی ظاہری طور پر مثل پیغمبر تھا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل شب ہجرت ہے۔ 40 افراد، 13 قبیلوں کے 40 عرب ساری رات دیکھتے رہے کہ اس عبا کے نیچے پیغمبر سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علی کا جسم مکمل مشابہ تھا پیغمبر اکرم کی، ورنہ عرب ذرہ دیر بھی فرق نہ کرتے اور انہیں ذرہ بھی دیر نہ لگتی علی کو پہچاننے میں، کہ عربوں میں یہ صلاحیت تھی، وہ قدم دیکھ کر کے نشان سمجھ جاتے تھے کہ اس قبیلے کا بندہ گزر رہا ہے۔ وہ ساری رات دیکھتے رہے کہ علی سو رہے ہیں یا پیغمبر، پتہ نہیں چل سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے علی کو باطن کے لحاظ سے بھی اور ظاہر کے لحاظ سے بھی ترجمان پیغمبر بنایا تھا۔ ساری اہل بیت اسی طرح سے کسی نہ کسی لحاظ سے ہر اہل بیت کا فرد مشابہ پیغمبر تھا۔ 2 ہستیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پیغمبر کے پوری طرح مشابہ تھے۔ ایک سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ چلتی بھی پیغمبر کی طرح تھی اور بولتی تھی تو بالکل پیغمبر کی طرح، اور دوسرا حضرت علی اکبر کے بارے میں۔ میں اپنی پہلی بات مکمل کر لوں۔ کہا علی دیجئے نہ 3 مشتیں، اس سے پیغمبر نے وعدہ کیا تھا۔ مولا علی نے مشت بھری، عطا کی۔
حضرت ابو بکر نے کہا گنو کتنی کھجوریں ہیں؟ گنی گئی 60 کھجوریں تھیں. دوسری مشت بھری، گنی گئی 60 کھجوریں تھیں. تیسری مشت بھری، گنی گئی 60 کھجوریں تھیں. حضرت ابو بکر نے کہا صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول نے سچ فرمایا ہے. پوچھا گیا کہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جس وقت میں اور پیغمبر غار سے نکلے نا، مدینہ کی طرف جا رہے تھے، بغیر کسی تمہید کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا ابا بکر ان کفی و کف علی فی العدل سواء، میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی عدل میں ہمیشہ برابر رہا کرتی ہے. یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی. یہ معرفت ضروری ہے کہ بعد از پیغمبر وہ بیٹھے پیغمبر کی جگہ پہ جو پیغمبر جیسا ہو، جس کی پوری ذات ترجمان پیغمبر ہو. صرف وہ مستحق ہے کہ پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھے، کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا ہے. دو ہستیاں بہت مشابہ تھی رسول خدا کے. ایک بیٹی، راوی بیان کرتا ہے کہ جس وقت گھر سے نکلی تھی بی بی دربار میں جانے کے لیے، لاست خمارہا، چادر اوڑھی، تجر ذیولہا، چادر پاؤں میں گھستی جا رہی تھی. فی حشد من نسائہا و امائہا، عورتوں نے گھیرے میں ڈالا ہوا تھا بی بی کو. اس طرح سے نبی کی بیٹی گئی دربار میں. قد نیتت دونہا حجابا، جب دربار میں پہنچی سامنے پردہ لگا دیا گیا تھا. فجلست، نبی کی بیٹی نے بیٹھ کر کے خطبہ دیا. یہ خطبہ آج بھی پڑھی، پڑھتے ہوئے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں جس طرح نبی کی بیٹی نے خطبہ دیا. لیکن بیٹھ کر کے خطبہ دیا تھا، کھڑی نہیں رہی نبی کی بیٹی. پردہ بھی آبے لگا ہوا تھا، بیٹھ کر کے خطبہ دیا. لیکن جب دربار سے نکلی تھے حالت یہ تھی نبی کی بیٹی کی کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بڑی دیر تک روتی رہی. کیوں روتی رہی؟ یہ منظر یاد آ گیا کہ میں جب بابا کے ہوتے ہوئے مسجد میں آتی تھی، بابا اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے، میرے احترام میں آگے بڑھ کر کے مجھے لے جا کر کے اس جگہ بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھا ہوتا تھا. آج میں نے اس دربار میں خطبہ دیا ہے. اس کے بعد نبی کی بیٹی کی حالت یہ ہو گئی، دربار سے چونکہ جھٹلایا گیا نبی کی بیٹی کو، اتنا درد ہوا، اتنی تکلیف ہوئی نبی کی بیٹی کو کہ بستر بیماری پہ لیٹ گئی. میں کہوں گا بی بی آپ گئی تھی اپنے بابا کے صحابیوں کے مجمع میں، کوئی دیکھ کر نہ ہنس رہا تھا بلکہ رو رہے تھے. جس وقت خطبہ نبی کی بیٹی نے شروع کیا تھا چیخے مار کر کے رو رہے تھے لوگ، اس لیے کہ آواز ایسی تھی جیسے نبی بول رہے ہیں. لوگوں کو نبی یاد آ گئی، چیخے مار کر کے رو رہے تھے صحابی. آپ برداشت نہ کر سکی، صرف آپ کو جھٹلایا گیا. لیکن آئیے نا بی بی، آپ کی بیٹی بھی دربار میں جا رہی ہے، وہ منظر تو دیکھیے. حالت کیا ہوئی نبی کی بیٹی کی، چل نہیں سکتی تھی. بی بی آپ بیمار ہو گئے، آپ چل نہیں سکتی تھی. علی سے فرمایا یا علی میں اپنے بابا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. جنہوں نے دیکھا ہے مقام کو وہ جانتے ہیں کہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے. علی لے کر کے چلے، 2 مرتبہ راستے میں بیٹھ گئے. علی میں چل نہیں سکتی ہوں. اوہ 18 سال کی بیٹی تھی نبی کی، مسلمانوں. آپ نے کیا کیا نبی کی بیٹی کے ساتھ کہ یہ تھوڑا فاصلہ بھی چل کے طے نہ کر سکی. لیکن بی بی آپ نے اپنے بھائیوں کی لاشوں کو کربلا میں نہیں چھوڑا تھا، آپ کے خیموں کو نہیں لوٹا گیا تھا، آپ کی چادر کو نہیں لوٹا گیا تھا. آپ پھر بھی چل نہیں سکتی. آئیے نا بی بی اپنی بیٹی کو دیکھے، حسین جیسے بھائی کی لاش کو کربلا میں چھوڑا ہے. اور جب پہنچی شام کے دربار میں، بابو ساعت پہ بڑی دیر لگی. علی کی بیٹی کھڑی رہی بابو ساعت میں. منظر کیا تھا؟ ایک شامی بیان کرتا ہے کہ ایک بچی اپنے قدموں کو زمین پہ رکھتی تھی، پھر پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی تھی. میں نے کہا بچی کیا ہوا، اپنے پاؤں کو زمین پہ کیوں نہیں رکھتی ہے، پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ رسی جس میں ہمیں جکڑا گیا ہے میری پھوپھیوں کی گردن میں بھی ہے، میری گردن میں بھی ہے. اور پھوپھیوں کا قد لمبا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میرا گلا برداشت نہیں کر سکتا. اس منظر کے ساتھ نبی
نبی کی بیٹی گئی، علی کی بیٹی گئی بازار میں، بابو ساعات سے جب داخل ہوئی دربار یزید میں، علی کی بیٹی 6 مرتبہ زمین پہ بیٹھی، چل کر کے نہ جا سکی مسلمانوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہم سے اس عبادت کو منظور و مقبول فرما، بار الہ ان بزرگوں کی روح کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ یہ مدرسہ اور ہم جن کے یادگار ہیں، قبلہ علامہ حضرت سید خادم حسین شیرازی، بار الہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اس درسگاہ کو ان اولاد کے ذریعے سے اسی طرح بار الہ جاری و ساری قرار دے۔ ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔